وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی آج وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر مونس الہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی فیملی پر مکمل اعتماد ہے۔ تحریک انصاف والوں کی 25 سال سخت ٹریننگ کی، وہ گھبراتے نہیں۔ مزید کہا کہ جو گھبراتے ہوئے ہیں انہیں چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا۔ تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، 25 سال میں انہوں نے ایسے مشکل وقت دیکھیں گے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو گھبرائے ہوئے ہیں نا ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا۔ چودھری صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولیٹیشین شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہوں پولیٹکس کے جو چودھری شجاعت کے پاس ہے، اور لیکن ان کو یاد آ جانا ہے ایک دم کہ ان کی صحت کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں، جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی، اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں، آج کل ان کو یاد آ گئی ہیں، تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس وقت آپ کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر مونس الہی نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور نبھاتے ہیں، ہمارا کام گھر آنے والوں کو ویلکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب ایک بار پی ٹی آئی والوں کو تگڑا پیغام دے دیں، گھبرانا نہیں ہے۔ ایک سر میری آپ سے گزارش ہے، آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں، جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں، گھبرانا نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ نے نئے بلدیاتی نظام میں میئر کا انتخاب براہ راست کرانے کی مخالفت کر دی۔ میئر کا انتخاب بالواسطہ کروانے سمیت مختلف مطالبات بھی کر دیے۔ اسی بارے میں مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ لاہور میں تحریک انصاف ہم خیال گروپ کا اہم اجلاس ہوا۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ نے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی، اپوزیشن کی عدم اعتماد تحریک کے فیصلے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اراکین پنجاب اسمبلی نے عدم اعتماد کی تحریک کی صورت میں پارٹی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ہم خیال گروپ نے اعلان کیا کہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک آئی تو ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہم خیال گروپ نے میئر کا انتخاب براہ راست کرانے کی مخالفت کر دی۔ ہم خیال گروپ نے مطالبہ کیا کہ میئر کا انتخاب بالواسطہ کرایا جائے۔ نئے بلدیاتی نظام میں تحصیل کونسلیں بھی بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ میونسپل کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیوں کو بھی نئے نظام میں شامل کیا جائے۔ ہم خیال گروپ تمام تجاویز پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم اور قیادت کو فراہم کرے گا۔ ہم خیال گروپ کے اجلاس میں 10 ارکان اسمبلی شریک ہوئے۔ گروپ کے دیگر ارکان مصروفیات کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے لانگ مارچ سے قبل تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ موجودہ حکومت کا ایک ایک دن ملک اور قوم پر بھاری ہے، ہم نے اپنے رابطے تیز کر دیے، حکومتی حلیف جماعتوں سے بھی مل رہے ہیں۔ خانپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کاغذی حکمران جلد اپنے اختتام کو پہنچیں گے۔ نواز شریف کے بارے کیے گئے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ بیماری کی صورت میں ملک سے جاتے ہوئے مجھ سے پوچھ کر نہیں گئے اور نہ ہی وطن واپسی کے لیے ہم سے پوچھ کر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا خیبر پختونخوا میں الیکشن کے دوران حکومتی فنڈز اور مشینری کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو بھگانے کے لیے سب جماعتیں ایک ایجنڈے پر متفق ہیں۔ ظالم حکمرانوں نے عوام سے 2 وقت کی روٹی چھین لی، ملک کی معیشت کا برا حال، کسان کھاد کے لیے ترس رہا ہے۔ وہ بھاولپور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، کسان کھاد کو ترس رہا ہے، لوگوں سے 2 وقت کی روٹی چھین لی گئی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مل جل کر ایسے اقدام کریں
तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेके कि कोई मुल्क की सिमत का तयन हो। इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ FIR कट चुकी है और FIR मैंने नहीं काटी, आवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है, निकम्मा भी है और करप्ट भी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ कभी फजल रहमान से मिल रहे हैं तो कभी किसी और से। बिलावल भुट्टो भी मदरसे के बच्चों के कंधे पर सियासत करना चाहते हैं। नवाज शरीफ से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, कौम का लूटा पैसा आप वापस कर दें। इसहाक डार और नवाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वो पिंड दादन खान में तकरीब से मुखातिब थे। वो जो इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, जिसकी जुर्रत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे केसेस का मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। और मैं हैरान उन लोगों के ऊपर जो आज भी नवाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं। अपना नुमाइंदा उन्होंने चुनिंदा है जड़ा तुहाडा शिमले नूं उच्चा कर सके। वो बंदा नहीं चुनिंदा जड़ा दूजियां दे कंधे दे पर बह के समझे कि मेरा कद उच्चा हो गया। जिस तरह आज भी अपोजिशन कर रही है ना, रोज अपना कद कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब को पता है कि मैं इत्थे आवांगा, जेलम चो 15 बंदे नहीं निकलने, पिंडी चो 100 बंदा नहीं निकलना। वो की कर रहे फजलुर रहमान दे कदाड़ियां ते चढ़ के जड़ा मदरसे दे बच्चियां दे सिर ते कहते मैं सियासत करनी है। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूं, जरदारी की सियासत ना करे, बेनजीर भुट्टो की सियासत करे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत करे। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 फरवरी को रूस का तारीखी दौरा करेंगे। ये विजिट 2 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा रूस में पाकिस्तान रेलवे, वज़ारत सनअत व पैदावार, वज़ारत तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सदर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा भी करेंगे। पाकिस्तान दिफा, सलामती, तिजारत और तवानाई के शोबे में रूस के साथ ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत ₹8.5 फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹8.5 और हाई स्पीड डीजल ₹5.5 फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी है। ओगरा ने इजाफे की वर्किंग मौजूदा लीवी की बुनियाद पर की है। अगर वफाकी हुकूमत ने लीवी बढ़ाई तो इजाफा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा।